بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلام ہو اس امام پر کہ جو علم و معرفت کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ وہ امام وہ ہے کہ جس نے اپنے آباء و اجداد سے علم اور معرفت کی میراث پائی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بے شمار پہلو ایسے ہیں کہ جن کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، لیکن کیونکہ یہ سلسلہ علم کا ہے، کیونکہ یہ باب العلم سے سلسلہ چلتا ہے اور علم اسی گھرانے کی میراث اور امتیاز ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے جہاں اور بے شمار واقعات ہیں، وہاں علم پر اور بالخصوص علم غیب پر خصوصی بات کرنی چاہیے۔ امام علیہ السلام چھوٹے سے تھے کہ آپ پر بہت بڑے عالم جنیدی کے جو معروف تھا کہ وہ اہل بیت کے گھرانے سے دشمنی رکھتا ہے، اس کے ذمہ لگایا گیا کہ یہ امام کہ جن کی عمر مبارک 6 یا 7 سال ہے، تو اس کو فلاں قصر میں بند کر دے اور کسی کو ملنے کی اجازت نہ ہو، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ اس جنیدی عالم کے پاس تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک دفعہ ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے جنیدی کو کہا کہ وہ غلام ہاشمی کیسا ہے، اس کا کیسا مزاج ہے، اس کی حالت کیسی ہے، تم سے کیسی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ جب اس نے غلام ہاشمی کہا تو جنیدی کہتا ہے اپنی زبان کو لگام دے، وہ غلام ہاشمی نہیں، وہ رئیس ہاشمی ہے۔ اور اس نے کہا لوگ یظن الناس انی اعلمہ واللہ تعلم من، کہ خدا کی قسم لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جنیدی ان کو تعلیم دے رہا ہے، لیکن کہا خدا کی قسم کہ جنیدی ان کو تعلیم نہیں دے رہا بلکہ ان سے تعلیم لے رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے خدائے واحد و یکتا کی قسم ہے کہ میں جب بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ ایک ادب اور علم کا باب ان کے سامنے رکھوں تو اس باب سے ہزاروں ابواب کھول دیتے ہیں اور میں حیران رہ جاتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، کیسا علم ہے امام علی نقی کا کہ چھوٹے سے ہیں لیکن اتنے بڑے عالم کو حیران کر دیا۔ اور پھر یہی امام ایسے ہیں کہ آپ نے میراث پائی ہے اپنے گھرانے سے۔ اور یہ امام کے سامنے جب ایک بندہ آیا کہ اس نے آ کے امام علیہ السلام کو کہا کہ مولا میں تنگ دست ہوں، میں مفلسی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہوں، مجھ پہ کچھ کرم کیجئے کہ میں اس افلاس سے نکل کر میں امیری کی طرف آ جو میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ مولا نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ ریت اٹھا کے مجھے دے۔ ریت اس نے اٹھائی، مولا نے اپنی مٹھی میں لی اور پھر مٹھی میں جو بند ریت تھی مولا نے اس کی مٹھی میں دی اور کہا جا اس کو بازار میں فروخت کر تو پھر تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ روایت کہتی ہے وہ بندہ اسی ریت کو جب اس نے بازار میں جا کے کھولا تو پھر وہ سونے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے اس کو بیچا اور اپنی مشکل کو آسان کیا۔ یہ گھرانہ علم بھی دیتا ہے، یہ گھرانہ معرفت بھی دیتا ہے، یہ گھرانہ مال بھی دیتا ہے، یہ دنیا و آخرت اگر چاہیے اسی گھرانے سے ملے گی۔ اور پھر وہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب راوی کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، مجھے خواب آیا اور خواب میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ کیا دیکھا کہ وہ مسجد میں تشریف فرما ہے، میں ان کی بارگاہ صد عظمت پناہ میں گیا ہوں، میں نے سلام عقیدت پیش کیا کہ آپ کے سامنے ایک تشت پڑا ہوا تھا، آپ نے تشت میں کھجوروں کو اٹھایا اور میری مٹھی میں چند کھجوریں دی کہ جب میں نے گنا تو 25 کھجوریں تھی کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا میں نے صبح کیا سنا کہ سامرہ سے اسی محمد و آل محمد کے گھرانے کا ایک روشن چراغ یعنی امام علی نقی علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ میں جا کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے سلام پیش کیا، ماحول وہی تھا، لگ یوں رہا تھا کہ جس طرح مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ جا کے میں نے سلام عرض کیا، مولا کے سامنے بالکل ویسے ایک تشت پڑا ہوا تھا، آپ نے تشت میں بالکل ویسے ہی کہ جس طرح نبی نے کھجوریں اٹھائی تھی، کھجوریں اٹھا کے میرے ہاتھ میں دی۔
کہ جب میں نے کھجوریں گنی تو 25 تھی۔ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، اگر ہو سکے آپ کریم گھرانے کے ہیں تو مجھے کچھ اور بھی عطا کریں۔ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا اے بندہ خدا، اگر تجھے ہمارے جد مصطفیٰ نے بھی 25 سے زیادہ دی ہوتی تو پھر میں بھی تجھے 25 سے زیادہ دے دیتا۔ تو یہ ہے گھرانہ، یہ وہ گھرانہ ہے کہ پہلا محمد بھی ویسا ہے جیسا آخری محمد ہوگا، ان کی تو مٹھی میں بھی فرق نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ کہ جو ان کے گھرانے میں آیا ہے، ان کے در پہ آیا ہے، اس کی مشکلیں آسان ہوئی ہیں، اس کی مشکلیں دور ہوئی ہیں۔ اور یہاں پھر وہ واقعہ بھی نہیں بھولتا کہ جب متوکل نے یہ منت مانی کہ اگر مجھے کسی نے زہر دے دیا، کسی نے نقصان پہنچایا، میں بچ گیا تو پھر میں کثیر مال دوں گا۔ اس کو زہر مل چکا تھا، البتہ جب اس کو زہر ملا تو اس نے پھر فقہا سے پوچھا کہ میں نے یہ منت مانی ہے، میں کثیر مال دوں گا، ذرا بتاؤ کثیر سے مراد کیا ہے؟ کسی نے 100 درہم کہا، کسی نے 1000 درہم کہا، کسی نے 1,00,000 درہم کہا۔ پریشان ہوا، اتنے میں اس کے دربار میں ایک حسن نامی شیعہ تھا۔ اس نے کہا اس مسئلے کا حل میں تمہیں امام علی نقی سے پوچھ کے بتاؤں گا، کہ اگر تو نے صحیح جواب پیش نہ کیا تو تجھے قتل کر دوں گا، اگر صحیح جواب دیا تو 1000 درہم دوں گا۔ یہ آیا امام کی بارگاہ میں اور آ کے کہا یا ابن رسول اللہ، اس نے منت مانی اگر زہر سے بچ گیا تو میں پھر کثیر مال دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو مشکل نہیں، جا اسے جا کے کہہ دے 80 درہم تو نے راہ خدا میں دینے ہیں۔ اس نے جا کے متوکل کو کہا کہ میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں تیری منت یہ ہے، کثیر سے مراد 80 درہم ہے۔ اس نے کہا کوئی دلیل؟ دوبارہ مولا کی بارگاہ میں گیا، مولا نے کہا جا کے اسے آیت کی تلاوت کر کے سنا دے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ جب یہ گیا تو اس نے کہا کہ میرے مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب، اللہ نے تمہاری مدد کثیر جگہوں پہ کی ہے، کہ جب ان جگہوں کو کاؤنٹ کیا گیا اور ان کو گنا گیا تو پھر وہ کثیر سے مراد 80 جگہیں تھی، 80 مقامات تھے۔ تو کہا کیونکہ تو نے کثیر کہا تھا تو کثیر کا اطلاق 80 پہ ہوتا ہے۔ تو وہ خوش ہوا اور وہ قانع ہوا، اس نے راہ خدا میں 80 درہم دیے اور اس کو 1000 درہم دیے، اور یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی نیابت کو کس گھرانے میں رکھا جائے، اپنی نیابت کو کس گھرانے میں رکھا جائے اور اپنی امانت کو کس کے سپرد کیا جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سر پہ کسی کے کہاں، اب سر پہ کسی کے کہاں، سایہ ہے نقی کا۔